सारे वजीफे छोड़कर हफ्ते को ये एक लफ्ज पढ़ लो, उसी वक्त गैब से दौलत वाले हाथ आ जाएंगे। 200 करोड़ मांगोगे, अल्लाह 400 करोड़ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन इकराम, अल्लाह पाक का ये नाम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लो, फिर गैब से इतना रिज्क आएगा कि आप देख के हैरान रह जाओगे। नाजरीन इकराम, आप ये एक जादुई वजीफा कर लो, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से दौलत आपके घर आने को तरसेगी और इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन दौलत शुमार नहीं होगी। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज सारे काम छोड़कर अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ये पावरफुल वजीफा कर लो, जो कि अभी आपको बताऊंगा। आज ये अमल जो बताऊंगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक मर्तबा ये वजीफा कर लो। अगर फिर भी आपके मसले मसाइल हल नहीं होती तो फिर हमें अफसोस होता है। आज अपने सीने का वो राज बताऊंगा, अपने खास तौर पर उन भाइयों और बहनों को जिनके पास एक वक्त का खाने को है और दूसरे वक्त का खाना नहीं है। गरीब तरीन लोगों को गैबी दौलत के लिए खास और मुजर्रब वजीफे बताऊंगा। इंशाअल्लाह उनके रिज्क के अंदर बरकतें भी होंगी, उनको गैबी तरीके से मदद भी होगी, उनका फौरी तौर पर पैसों का इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की जात है जो रिज्क भी देती है, जो पैसा भी बेशुमार देती है, हर चीज उसी के इख्तियार में है। बस आप लोग कामिल यकीन करके अल्लाह पाक की जात पे ही भरोसा करके ये वजीफा पढ़ लें। बड़ी से बड़ी रुकावटें होंगी, रिज्क की बंदिश जो होगी, बद नजर होगी, जादू तक के असरात जो होंगे वो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। वजीफा करने के लिए आप लोग सुकून से बैठ जाएं, कहीं भी हो सुकून से बैठ जाएं। इसी दौरान किसी से बात नहीं करनी, किसी को जवाब न दें, किसी को ना बताएं कि मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूं। जब शुरू करें तो भी ना बताएं, जब वजीफा खत्म करें तो भी ना बताएं। वजीफा करने के लिए नाज़रीन इकराम चुपचाप बैठ जाएं खामोशी से। घर के अंदर, घर में नहीं है तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही ये वजीफा पढ़ें, तो आपको उसी वक्त वहीं पर ही मदद होगी और गैबी तरीके से आपको फौरी तौर पर दौलत मिलेगी और जितने भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से उससे भी कहीं ज्यादा मिलेंगे। कई ऐसे मेरे बहन भाई रोजाना ही बंदों से पूछते फिरते हैं कि हम कर्जों में इंतहा दर्जे तक दबे हुए हैं, और आप लोग मेरा यकीन करें, ऐसे भी बहन भाई इस दुनिया में रहते हैं जो कहते हैं कि एक वक्त का है, दूसरे वक्त का खाना नहीं है, अगर दिन में खा लें तो रात को भूखा सोना पड़ता है। दिल पिस जाता है उनकी बातें सुनकर कि इस भरी दुनिया में कैसे कैसे बेचारे लोग हैं जो तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, कर्जों में जकड़े हुए हैं। उनको देखकर बहुत अफसोस होता है कि काश हमारे पास इतने ज्यादा वसाइल होते कि जो लोग गरीब हैं, नादार लोग हैं, यतीम बच्चे या बच्चियां हैं, या बेवा और मस्कीन औरतें हैं, उनकी कुछ न कुछ मदद कर सकते। लेकिन बंदा किस किस की मदद कर सकता है, वो कितने अफराद की मदद कर पाएगा? शायद 2 4 5 10 15 या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद को दे दें। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप सब से कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से ही मांगा करें, उसी की इबादत किया करें और खूब दिल लगाकर काम किया करें। हलाल और पाकीज़ा रिज़्क कमाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, और सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, वही आपके हक में बेहतर फैसला करेगा इंशाअल्लाह। ये इतना ताकतवर वजीफा है जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को नहीं बताया। लोगों की राय पढ़ पढ़ कर मेरा दिलो दिमाग चकरा चुका है। आज वो मुजर्रब वजीफा बताऊंगा जो सालों पुरानी किताब से मंसूब है, वहीं से निकाल कर ये वजीफा बताया गया है। नाज़रीन इकराम, आप यकीन करके देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा एक मरतबा पढ़ के देख लेना। सिर्फ एक मरतबा आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अक्सर लोगों के पास वक्त नहीं होता, क्योंकि हर बंदा अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहता है। कोई अपनी मेहनत मजदूरी में लगा हुआ है, कोई सुबह शाम दिहाड़ी में लगा हुआ है, कोई बेचारा मजदूर पत्थर बांध रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है। लेकिन कितने बेचारे मजदूर और गरीब नादार बेचारे, किसी के पास तो ये काम भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ही मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी भी दिन किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना और ये वजीफा पढ़ के देख लेना। अगर फिर भी जिंदगी में दौलत, रिज्क और पैसों की कमी रह जाए तो फिर मुझे कहना। जो भाई बहन कहते हैं कि काश हमें भी गैबी दौलत मिल जाए, वो अगर आज ये वजीफा पढ़ेंगे तो शाम तक दौलत मिल जाएगी और आप भी गैबी तरीके से ही अमीर बन जाएंगे। तो आप ये वजीफा अभी पढ़ लें, बस ये वजीफा पढ़ के आजमा लें, दूसरे दिन इंशाअल्लाह रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएंगे। लेकिन कोई शराइत भी होती हैं और उन पर अमल करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही लाजमी होता है। अगर आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखोगे और मुकम्मल तरतीब से अच्छी तरह नहीं समझोगे कि किस तरतीब से
عمل کرنا ہے تو پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے تو آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اور خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ یہ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے رزق کے اندر ڈھیروں برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ پاک کے جو ذات ہے وہ بے حد اور بے حساب رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ پاک پر ہی کامل یقین اور پختہ ایمان رکھ کر ہی وظیفہ کریں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے ہی وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے، پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہوں گی، رزق کی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، حاسدین کی حسد ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو تک کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ آپ کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور اسی دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو کسی کو جواب نہ دیں، اور نہ کسی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ ارشاد خدا بندی ہے، اور بخل کی وجہ سے نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر رکھ، اور نہ اس ہاتھ کو بالکل کھول دے، ورنہ تو الزام خورا اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی سب الزام دیں گے کہ کنجوس ہے، یا یہ کہ اتنا کیوں دیا، آپ محتاج ہو کر رہ گیا۔ غرض یہ کہ ہر معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے اور اپنی استطاعت اور آمدنی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے مال و دولت میں کمانے والوں کے علاوہ دوسروں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور دو قرابت والے کو اس کا حق، اور محتاج کو اور مسافر کو۔ قرابت والوں میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور اولاد وغیرہ درجہ بدرجہ سب شامل ہیں۔ سورۃ انعام میں باغات اور کھیتوں سے حاصل ہونے والے پھل اور غلہ جات میں بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے، ان سب چیزوں کے پھل کھاؤ جب یہ پھل لائیں، اور ان میں سے کٹائی کے دن مقررہ حق ادا کر دیا کرو، اور حد سے نہ بڑھو، یقین جانو کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ خرچ کرنا کبھی فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، غلہ وغیرہ سے عشر ادا کرنا، بیوی بچوں، والدین اور غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا، قربانی، فطرہ، کفارہ وغیرہ امور میں صرف کرنا، اور کبھی بطور نفل تبرع کے خرچ کرنے کی ترغیب دینا۔ ارشاد خداوندی ہے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خیرات کرو جس مال میں اللہ نے دوسروں کا تم کو قائم مقام کیا ہے۔ سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے وہ خیرات کریں، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر۔ اگر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی بے پناہ برکتیں اور وسعتیں پیدا ہوں، آپ کے گھر کے اندر بھی ڈھیروں اور بے حساب و کتاب رزق آئے، دولت آئے۔ ویسے تو باہر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کرو تاکہ اپنی چار دیواری کے اندر معجزہ اور برکتیں بھی آپ کو اپنے گھر میں آتی ہوئی نظر آئیں۔ جب بھی مال اور دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں نظر آئیں گی، آپ سب سے پہلے گھر میں ہی کسی صاف، پاک اور ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی ہفتے والے دن کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بے شک میرے بھائی بھی گھر میں ہی کر لیں۔ اگر چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے، گھر کے اندر تو کافی ہے، یا دونوں ہی اکٹھے بیٹھ کے کر لیں، پھر آپ کے لیے رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لو۔ آپ نے درود پاک پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی بہت زیادہ عظمت بھی ہے، تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک تسلی سے 3 مرتبہ پڑھ کر بھی آپ لوگوں کو 3 مرتبہ فوراً سے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر جب آپ لوگ پڑھ لیں پھر آپ لوگوں کو ایک عمل پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر یہ عمل پڑھ لیں، اگر تسبیح قریب نہیں ہے تو آپ تمام دوست احباب ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھ لیں۔ اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیں۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ کسی بھی حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو غیبی دولت آپ کے اوپر یک طرفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگ تسبیح پکڑ کر سب سے پہلے 160 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو۔ جب آپ 160 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں، جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد فوراً سے آپ کو تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 180 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ بس میرے ناظرین اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ لاکھوں نہیں انشاءاللہ کروڑوں آپ کو ملیں گے۔ جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کا قرض دور فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہمارے جو بھی پریشانیاں اور بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، انہیں دور کر دے۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کیجیے گا۔ محترم ناظرین کرام، رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔